الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ماشاءاللہ آج کی یہ پاکیزہ محفل شادی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ جناب محبوب صاحب کی شہزادیوں کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی۔ اللہ اس محفل مبارکہ کے صدقے میں ہونے والی شادی میں خوب برکت وسعت فضل و کرم فرمائیں انشاءاللہ۔ چونکہ یہ نکاح کا موقع ہے، میری تقریر کے بعد نکاح بھی ہونا ہے۔ عنقریب آپ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ سنت کا روح پرور منظر بھی ملاحظہ کریں گے، تو میں زیادہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، وقت پہ بات ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، یہ حضور کی محفل ہے۔ ماشاءاللہ ابھی قاری احسان صاحب بہت اچھے انداز میں کلام پڑھ رہے تھے، مگر جس طرح وہ پڑھ رہے تھے اس طرح آپ سن نہیں رہے تھے۔ ساڑا والے بالوترا والے بولتے نہیں ہیں کیا؟ اگر بولتے ہیں تو پھر بولے سبحان اللہ۔ شادی کی محفل ہے، تھوڑا سا حشاش اور بشاش چہرہ رہنا چاہیے تاکہ لگیں کہ ہم بارات لے کر کے آئے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ ابھی بھی آواز نہیں ہے۔ دوبارہ آپ کو نکاح قبول نہیں کروایا جا رہا ہے، نکاح تو یہ دو ہی حضرات قبول کریں گے آج۔ آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے صرف، سبحان اللہ، تاکہ تھوڑا سا مون بن جائے بات کرنے کا، کیونکہ آپ بھی کافی دور سے آئے، میں بھی کافی دور سے آیا ہوں، تو اگر اسی طرح بات ہوگی تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑے سے ذکر کرے اللہ کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سیاہ لامکہ ارواحنا فدا، ہم غریبوں کے غم گسار رحمت پروردگار، جانے کائنات جانے تمنا حضور سرور انبیاء آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بڑھا دو تھوڑی سی، درود شریف پڑھے آپ۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وابن الکریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر بھی کچھ حضرات بیٹھے ہیں، اگر وہ حضور کی محفل میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اس لیے کہ یہ محفلیں بار بار سجا نہیں کرتی ہیں۔ اور یہ میں مبارکبادی پیش کروں گا جناب محبوب صاحب کو، فاروق صاحب کو، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کہ شادی کے موقع پر کسی اور کی محفل نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی محفل کو سجایا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور قربان جائے شادی کی محفلیں سجتی ہے اور سجتی رہے گی، مگر اس شادیوں سے پہلے کہیں پر 10 دن پہلے شیطان کی محفلیں سجتی ہے، کہیں 15 دن پہلے ناچ اور ڈی جے کی محفل سجتی ہے، کہیں 5 دن 7 دن پہلے
مرد عورتوں کے ساتھ ہلدی کی محفل سجتی ہے، نہ جانے کون کون سی محفل سجتی ہے، مگر مقدر والے ہیں وہ لوگ، مقدر والے ہیں وہ لوگ کہ جن کی شادیوں کے اندر کسی اور کی محفل نہیں سجتی بلکہ اس معراج کے دولہا کی محفل سجتی ہے جو اللہ اکبر ہمارا بھی نبی ہے اور نبیوں کا بھی نبی ہے اور اس شان والا نبی ہے، اس شان والا نبی کہ بریلی کا قلندر کہتا ہے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایسی محفل میں اس ذات کی ہم نے محفل سجائی ہے کہ جس ذات کی شان یہ ہے، جس ذات کی سر کی بات کیا کرے، جس ذات کے چہرے کی بات کیا کرے، جس ذات کے قدموں کا حال یہ ہے۔ امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی۔ شادی کے محفل میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ اکبر وہ شادی مقبول ہو جائے، نکاح برکت والا بن جائے، نکاح برکت والا بن جائے۔ اللہ اکبر، اگر نکاح واقعی برکت والا بنانا چاہتے ہو، نکاح کی محفل کو رونق والا بنانا چاہتے ہو تو پھر کسی اور کی محفل کو نہیں سجایا کرو بلکہ بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی محفل کو سجا لیا کرو۔ وہ محفل جس محفل کو کبھی آدم نے سجایا تھا، جس محفل کو کبھی شیش نے سجایا تھا، جس محفل کو کبھی حضرت موسیٰ نے سجایا تھا، جس محفل کو کبھی حضرت ابراہیم نے سجایا تھا، جس محفل کو کبھی حضرت ابراہیم نے سجایا تھا، جس محفل کو کبھی حضرت عیسیٰ نے سجایا تھا، یا اس شان والی محفل، اس شان والی محفل کہ جہاں یہ محفل سج جاتی ہے تو پھر اللہ اکبر قیامت تک وہ جگہ برکت والی بن جاتی ہے، اور جس شادی میں مصطفیٰ کی محفل سج جاتی ہے وہ شادی تو مقبول ہوتی ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسی بابرکت محفل ہے، ایسی بابرکت محفل کہ اللہ اکبر، اس کی وہ برکتیں جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے میرا پہلا پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور کی محفل نہ سجائے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کو سجائے۔ اس کو کم کر دے، آپ چلنے دے اس سے۔ تو یہ برکت والی شادی ہے۔ تو درود شریف پڑھ لے آپ ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سنت حضور کی کئی ساری ہے، اگر آپ غور کریں تو سنت اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو لمحہ لمحہ ملے گی۔ مثال کے طور پر امامہ پہننا حضور کی سنت، 3 سانس میں پانی پینا حضور کی سنت۔ یہ حضور کی سنتیں سیکھ لے، اس لیے کہ ہمیں سب کا طریقہ یاد رہتا ہے، حضور کا طریقہ یاد نہیں رہتا۔ 3 سانس میں پانی پینا یہ حضور کی سنت۔ سر پہ امامہ لگانا حضور کی سنت۔ خوشبو لگانا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ نہیں؟ مسواک کرنا یہ حضور کی سنت، بالوں میں تیل لگانا یہ حضور کی سنت۔ کئی ساری سنتیں ہیں۔ چلا کس طرح جائے، حضور نے کیسے چلنے کا حکم دیا اس طرح چلے۔ مسکرانا حضور کی سنت۔ انہی میں سے ایک پاکیزہ سنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، وہ ہے نکاح کرنا۔ کیا ہے؟ اور ہر سنت پر بندے کو ثواب دیا جاتا ہے۔
مگر نکاح وہ پاکیزہ سنت ہے کہ بندہ جس سنت کو ادا کرتا ہے صرف ثواب نہیں ملتا بلکہ آدھا دین بندے کا مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استقبل نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اب وہ آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ دیکھیں نکاح کتنی برکتوں والی چیز ہے، ہر مذہب میں شادی ہے، مگر حضور علیہ السلام نے نکاح کو اپنی سنت بنا کر کے اس کو اتنا برکت والا بنا دیا، اتنا برکت والا کہ بندہ جیسے ہی نکاح کرتا ہے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب بندہ شادی شدہ نہیں ہوتا ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے 2 رکعت ہی کا ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے 2 رکعت ہی کا ثواب ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر سید سادات حسین صاحب جیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، ماشاءاللہ دیکھیں تمام حضرات اندر تشریف لا لیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان سید زادی بھی تشریف لے آئے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جس جلسے کے اندر عالم آئے وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، مگر جس جلسے کے اندر فاطمہ کا لال آ جاتا ہے وہ جلسہ صرف کامیاب نہیں بلکہ مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی اولاد آئے تو ہم ان کا ادب کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد آئے ہم ان کا ادب کریں، اس لیے کہ سیدوں کا ادب کرنا یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اور ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تو اللہ اکبر کیا شان ہے، سیدوں کی بات آئی تو ایک مقام پر آپ نے یوں لکھا کہ لوگوں سیدوں کی خدمت کیا کرو، تلاش کر کر کے سیدوں کی خدمت کیا کرو۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا حال یہ تھا، جب سیدوں کو نذرانہ پیش کرتے تو یوں نہیں دیتے بلکہ یوں پیش کرتے۔ بات آئی تو میں بتا دوں پھر میں اپنے موضوع کی طرف۔ جب آپ نذرانہ دیتے تو یوں نہیں دیتے بلکہ یوں پیش کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کئی میرا ہاتھ فاطمہ کے لال سے اوپر نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم تو ان کے خادم ہیں، اس لیے نذرانہ پیش کرے تو یوں کریں۔ اور پھر قربان جائے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لوگوں نبی کے آل کی خدمت کیا کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال کی خدمت کیا کرو، علی کی اولاد کی خدمت کیا کرو، اس لیے کہ جب حشر کا میدان ہوگا جو خادم آل رسول ہوگا اللہ اکبر ہر ایک مصطفیٰ کو تلاش کر رہا ہوگا، ہر ایک مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہا ہوگا، مگر جو دنیا میں سیدوں کا خادم ہوگا مصطفیٰ انہیں تلاش کر رہے ہو۔ اس لیے جب بھی موقع ملے آپ ادب کیا کریں، درود شریف پڑھ لیں آپ ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وابن الکریم مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں چند باتیں پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ تو یہ نکاح کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کی پاکیزہ سنت ہے، اور قربان جائے کیسی سنت ہے۔ جب تک بندہ شادی نہیں کرتا 2 رکعت پڑھتا ہے اسے 2 رکعت ہی کا ثواب ملتا ہے، مگر جب بندے کا نکاح ہو جاتا ہے اب بندہ وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، پڑھتا 2 رکعت ہی اللہ اسے 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، مگر کرے اس انداز سے جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں بیان کیا ہے۔ ہم ایک سنت مصطفیٰ جان رحمت کی ادا کرتے ہیں مگر اس کے پیچھے سینکڑوں خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی بنیاد پر نکاح میں جو برکتیں ملنی چاہیے وہ ہمیں برکت نہیں ملتی ہے۔ اب دیکھیں نکاح کس طرح کرے، حضور کے حدیث میں پڑھتوں اور اس کے بعد انشاءاللہ بات اختتام کی طرف لے جاؤں۔ میرے آقا کی حدیث ہے تنکح المرأۃ لأربع لمالہا،
وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِدِينِهَا فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّین۔ حضور نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنی چیزوں کی بنیاد پر؟ 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ یا تو اس کا مال دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کا حسب اور نسب دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کا دین دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ پوری دنیا میں جس سے بھی نکاح کیا جاتا ہے انہی 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے، یا تو مال دیکھ کر کے، یا حسب و نسب دیکھ کر کے، یا حسن و جمال دیکھ کر، یا دینداری دیکھ کر کے۔ مگر حضور نے یہاں بات ختم نہیں کی، بلکہ حضور نے اب اپنا مشورہ پیش کیا، کہا کہ گویا کہ حضور نے فرمایا میری مانو تو فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دینداری دیکھ کر کے نکاح کرنا۔ آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح حضور علیہ السلام نے دینداری دیکھ کر کے نکاح کرنے کو کیوں کہا؟ اللہ اکبر، وہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عقل شریف کا حال یہ کہ کائنات کی عقل ایک طرف، حضور علیہ السلام کے عقل کا کروڑوں ذرہ ایک طرف ہے۔ آؤ نا ان کا مشورہ دیکھیں، ہم نے سب کا مشورہ لیا۔ نکاح جب کرتے ہیں ہر ایک سے مشورہ لیا جاتا ہے، امام صاحب فلاں جگہ رشتہ کر رہا ہوں، کیسا رہے گا آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، بابا سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے، بھائی سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے، خالہ سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے، بوا سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے۔ مگر آؤ اگر اپنے بیٹے کا رشتہ کرو، اپنی بیٹی کا رشتہ کرو، اگر کوئی دینداری دیکھ کر کے رشتہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ کسی اور سے مشورہ نہیں لیتا، وہ اس ذات سے مشورہ لیتا ہے جو رب کا محبوب ہے، وہ اس ذات سے مشورہ لیتا ہے جو نبیوں کا امام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرنا تو مال کی بنیاد پہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر مال کو بیس بنا کر کے نکاح کرو گے تو جب تک مال باقی رہے گا محبت باقی رہے گی، جس دن مال ختم ہو جائے گا محبت بھی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ مقصد مال کو بنا کر کی کیا، جب تک مال رہے گا محبت باقی رہے گی، جس دن مال چلا جائے گا محبت بھی رخصت ہو جائے گی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح نہ کرنا، اس لیے کہ جب تک حسن باقی رہے گا محبت باقی رہے گی، جس دن حسن چلا جائے گا محبت بھی چلی جائے گی۔ اور حسن کا حال یہ ہے کہ ذرا سی فنسیاں نکل آئی تو حسن چلا جاتا ہے، 4 سال 5 سال کے بعد ویسا حسن نہیں رہتا۔ تو حضور نے کہا کہ حسن دیکھ کر کے نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ جب تک حسن باقی رہے گا محبت باقی رہے گی۔ اسی طرح اونچا خاندان دیکھ کر، اونچا گھر دیکھ کر کے، گاڑیاں دیکھ کر کے نکاح نہ کرنا، بلکہ آقا نے فرمایا نکاح کرنا تو دینداری دیکھ کر کے نکاح کرنا، اس لیے کہ دین بندے کے پاس صرف دنیا تک نہیں رہے گا بلکہ یہ دین بندے کے قبر میں بھی جائے گا، دین بندے کے ساتھ حشر میں بھی جائے گا۔ دینداری دیکھ کر کے نکاح جب کیا جاتا ہے اس کی برکتیں بندے کو دنیا میں بھی ملے گی، اس کی برکتیں بندے کو آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ دین ہی کی تو برکت ہے۔ جب تک دینداری دیکھ کر کے رشتہ کیا جاتا تھا تو اللہ اکبر تب تک صابر کلیر جیسا بیٹا ہمیں ملا کرتا تھا، مخدوم اشرف سمنہ جیسا بیٹا ملا کرتا تھا، اللہ اکبر بغداد کے سلطان عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا ملا کرتا تھا۔ یہ دینداری کی تو برکت ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز کی ماں کہتی ہے کہ جب میں تہجد کے لیے اٹھتی تو مجھے آواز آتی کوئی کلمے کا ورد کر رہا ہے، کوئی اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماہ نور ام الورا کہتی ہے میں چاروں طرف دیکھنے لگی، اللہ اکبر یہ رات کے اتنے وقت کلمے کا ورد کرنے والا کون ہے، یہ اللہ کی ضربیں لگانے والا کون ہے۔ ام الورا کہتی جب چاروں طرف میں نے دیکھا مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا تو میں اپنے آپ کی طرف توجہ دی تو مجھے پتا چلا یہ ورد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ ورد کرنے والا میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے جو رات کے وقت کلمے کا ورد کر رہا ہے۔ لوگ کہتے معین الدین نے 90 لاکھ سے زیادہ کلمہ کیسے پڑھا دیا، ہم کہتے جو معین الدین ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھتا ہے پھر وہی معین الدین جب دنیا میں آتا ہے صرف کلمہ نہیں پڑھتا بلکہ 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
غوث کا دامن خواجہ کا دامن علماء اہل سنت سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت ہے. یہ برکتیں کب ملتی ہے؟ جب دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے. دینداری دیکھ کر کے جب رشتہ کیا جاتا ہے تب ایسے لال ملتے، ایسے لال کہ پھر وہ ماں کے پیٹ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. یہ غریب نواز جیسی ذات کیا ہمیں ایسے ہی مل گئی؟ آج تو صرف ہم نیاز کروا لیتے، بس زیادہ چھٹی بنا لیتے ہیں. کبھی ہم اس بات کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ آخر غریب نواز کو غریب نوازی ملے کیسے؟ صابر کلیر کو صابر کلیری ملی کیسے؟ غوث پاک کو غوثیت ملی کیسے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. اگر غور کرتے تو آج ہمارے بیٹے 20 سال کے ہونے کے بعد گلی کی نکڑ پر بیٹھ کر کے کسی غیر کی بیٹی سے بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا. بلکہ اگر ہم ولیوں کے نقش قدم پر اپنی اولاد کی تربیت کرتے تو ہمارا بیٹا 20 سال کے بعد تربیت اللہ اکبر افیر کر کے کسی سے نکاح نہیں کرتا. 20 سال کے بعد غیروں کی بیٹیوں سے بات نہیں کرتا بلکہ نقش قدم پر چلتا. اگر وہ غریب نواز کے نقش قدم پہ چلتا، صابر کلیر کے نقش قدم پہ چلتا، عبد القادر جیلانی کے نقش قدم پہ چلتا تو آج ہمارا بیٹا گلی کی نکڑ پر بیٹھ کر کے نہیں بلکہ کسی مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہو کر الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سناتا بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب. یہ کب ملتا ہے؟ جب دینداری دیکھ کر کے. بڑی بار آپ نے سنا غوث پاک 4 سال 5 سال کی عمر میں جب استاد صاحب کے پاس بیٹھے تو استاد صاحب نے بسم اللہ پڑھوایا تو آپ نے صرف بسم اللہ نہیں بلکہ 17-18 پارے سنا دیے. بچپن سے آپ سنے، واقعہ نہیں سنا رہا ہوں میں. واقعہ آپ نے بہت سن لیے. قوم کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے ہم واقعات سے اصلاح کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. بارہ آپ نے سنا نا، سیکھا کیا ہم نے نعرے لگا دیے. غوث پاک نے 18 پارے سنا دیے. وہ کیسے سنا دیے بھائی؟ ہمارا جوان تو 20 سال کے بعد حضرت 25 سال کے بعد جب دولہا بنتا ہے تو کئی مرتبہ نکاح پڑھانے کی جو ہے کبھی کبھی نکاح پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے. 25 سال کا جوان ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے حضرت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، الہ الہ الا اللہ. یعنی ہر مرتبہ اسے کلمہ توڑ کے پڑھوایا جاتا ہے لا الہ، پھر بھی وہ نہیں پڑھ پاتا. 3 کلمے پڑھانے میں اسے 15 منٹ خرچ ہو جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا جو دیندار ہے. 3 کلمے پڑھائے گئے 20 منٹ کے اندر. یہ ہنسنے کی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے. یعنی 25 سال کا جوان ہو گیا، 22 سال کا جوان ہو گیا، اس کے زبان پہ کلمہ ہی نہیں آ رہا. اس سے پتا کیا چلا؟ وہ 22 سال کا ہو گیا، اب تک اس نے ٹھیک سے کبھی زبان پہ کلمہ ہی نہیں پڑھا، اسی لیے تو جاری نہیں ہو رہا ہے. ورنہ وہی نوجوان ہے اگر اسے پوچھے کہ انڈیا کے کرکٹروں کے ٹیم کے نام کیا ہے تو ایک سانس میں بتا دے گا. پوچھیں گے فلاں فلم کی سٹوری کیا ہے تو مکمل طور پہ ترتیب کے ساتھ پوری فلم سٹوری بیان کر دے گا. وہ جوان جو پوری فلم کی سٹوری بیان کر دے، پورے کرکٹروں کی ٹیم نام گنوا دے، فلاں فلم کے اندر معاذ اللہ نام نہاد ہیرو کیا تھا وہ بتا دے، اب وہ 3 کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ 22 سال تک موبائل پر بیٹھ کر کے، ٹی وی پر بیٹھ کر کے اس نے فلمیں تو دیکھی، مصطفیٰ کی شریعت نہیں سیکھا. اگر مصطفیٰ کی شریعت سیکھتا اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ خود بخود کلمہ بھی پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوا بھی نظر آتا. بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، بڑے افسوس کی بات. حالات ہم جائزہ لیتے ہیں، 30 سال 35 سال ہو گئے. حضرت غسل کرنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا. غسل کرنا بھی، غسل میں فرض کتنے، شادی ہو گئی 10 سال گزر گئے شادی کو، اسے غسل کرنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا. غسل میں کتنے فرض اسے نہیں پتا، غسل میں کتنی سنت اسے نہیں پتا. نانے کا نام غسل کرنا نہیں ہے. ہاں اس لیے میں کوئی زیادہ دور سے نہیں، یوپی سے نہیں، راجستھان کا ہی ہوں. نانے کا نام غسل کرنا نہیں ہے. ہم کیا سوچتے کہ صاف ہو گئے ایک دم تو ہم ایک دم پاک ہو گئے. نہیں،
وہ کیا بولتے ہیں صابن اور ڈو صابن لگا کر کے وہ فلا فیش واش والا کاسمیٹک آئٹم لگا کر کے جسم کو تو چمکایا جا سکتا ہے، مگر جب تک بندہ شریعت کے مطابق شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں نہائے گا اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ صاف تو کتنا ہو جائے گا، کوئی سی صابن لگا لے، نہانے والی نہیں کپڑے دھونے والی صابن سے نہا لے، تیری چمڑی تو نکل جائے گی مگر تو پاک نہیں ہوگا۔ وہ ایک بالٹی نہیں، 2 بالٹی نہیں، اوپر والی ٹنکی ہوتی نا پوری، وہ گرا لے تب بھی پاک نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے حضرت نہانا تو ہے ہی، پانی تو جس میں بہانا ہم نے بہا لیا۔ ہم کہتے ہیں نادان، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نہانا نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا ہے تو محبوب کی ادا دیکھی جاتی ہے، ہماری عبادت نہیں دیکھی جاتی۔ ورنہ مجھے بتائے کوئی ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کی جگہ 4 سجدہ کرے، ثواب زیادہ ملنا چاہیے، مگر ان علماء سے پوچھے اس کی نماز ہی ہوگی نہیں۔ ایک رکعت میں کوئی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے 2 مرتبہ پڑھے، نیکیاں زیادہ ملنی چاہیے، مگر نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ ایک رکوع کے بجائے کوئی 4 رکوع کرے، نماز میں زیادہ ثواب ملنا چاہیے، مگر زیادہ ثواب کے درکنار نماز ہی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تیرے سجدے کو نہیں دیکھتا، وہ تو یار کی ادا دیکھتا ہے۔ یار نے 2 سجدے کیے ہیں، اب 2 سجدہ کرنا ہی عبادت ہے۔ یار نے ایک مرتبہ ایک رکوع کیا ہے، ایک رکوع کرنا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ تیرے سجدے نہیں دیکھتا، وہ یار کی ادا دیکھتا ہے۔ اسی لیے کس نے کہا ہے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ادا کا نام عبادت ہے، اور نکاح جیسی عظیم عبادت یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا کرنے کا نام ہے۔ ادا کرنا بات میں عرض کر رہا تھا، 20 سال کے 25 سال کے جوان ہوتے کلمہ ٹھیک سے نہیں آتا، مگر یہ کیسے ہوا غوث پاک 4 سال 5 سال کی عمر کے اندر 18 پارہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غور کیا ہم نے کبھی؟ سوچے نہ کبھی؟ وجہ اس کی یہ ہے جب مائیں نیک ہوتی ہے تو پھر اولاد اس سے ملتی ہے، اور آج تو سائنس بھی کہہ رہی ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ قرار پا جائے ماں کے پیٹ میں تو اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسے آرام کروایا جائے، وہ ناریل کا جوس پلایا جائے، وہ موسمی کا جوس پلایا جائے، اسے بیڈ ریسٹ کروایا جائے۔ کل تک کوئی بیڈ ریسٹ نہیں تھا حضرت، اب 7 مہینہ ڈاکٹر کہتے تھے اسے بیڈ ریسٹ کروایا جائے۔ اب ٹھیک ہے صاحب، اس لیے کہ ساسو کو بھی پوتا چاہیے، پوتی تو چاہیے نہیں اسے، وہ بھی کہتے ٹھیک ہے بیڈ ریسٹ کر، آرام سے بیڈ ریسٹ کرے۔ اب وہ بیڈ ریسٹ کرے تو کیسے کرے، آرام کرے تو کیسے کرے؟ اس لیے اب وہ کہتے کہ میں تو بور ہو رہی ہوں، سارا دن بیٹھی رہوں تو کیسے؟ تو کہا جاتا ہے بور کیوں ہو رہی؟ تیرے باپ نے دہیج کے اندر وہ LCD دی تھی نا، بیٹھ جا دیکھ، اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ تو دینی LCD دی، اب بیٹھ کر کے اس میں دیکھ۔ اب وہ بیٹھ کر کے کیا دیکھتی ہے؟ کبھی فلمیں دیکھتی ہے، کبھی جناب والا چٹکلے دیکھتی ہے، اور کبھی جناب والا کچھ دیکھتی ہے۔ اب مجھے بتائے وہ 9 مہینے کبھی چٹکلے دیکھے گی، کبھی کامیڈی دیکھے گی، تو اس کا بیٹا کوئی بابا فرید تو نہیں بنے گا، کوئی ڈوریمون تو بنے گا؟ پھر اس کا بیٹا کوئی صابر کلیئر تو نہیں بن سکتا۔ اور اللہ اکبر حضرت، میں جوانوں کے ساتھ رہتا ہوں، ایسے ایسی باتیں ملتی ہے۔ میں نے ایک جگہ کوئی بات کہی تو حضرت اس نے آ کے کہا حضرت جو بات آپ نے کی ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہم تو ساری باتیں شریعت کے مطابق کرتے ہیں، کون سی بات؟ کہا کہ حضرت وہ والی بات۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا کہ حضرت جو آپ نے بتائی کہ شادی کی جو پہلی رات ہوتی ہے، میں نے ایک جگہ یہ بات ذکر کی، شادی کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ جوان علماء کی صحبت میں تو رہا نہیں، امام صاحب کی صحبت میں تو رہا نہیں، دوستوں کی صحبت میں رہا، تو اس نے ویسے ہی بتایا، کہا کہ ٹھیک ہے پہلی مرتبہ ملاقات کرے گا بیوی سے تو غصے میں ملاقات کرنا تاکہ زندگی بھر وہ ڈرتی رہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ اب وہ پہلی مرتبہ جب ملاقات کرتا ہے، اس لیے علماء کی صحبت میں تو رہا نہیں، اب تک وہ 5 روپے کی 10 روپے کا گٹکا کھاتا تھا حضرت، اب آج وہ 5 روپے کی تانسین 10 روپے کی تانسین نہیں کھاتا، اب وہ رجنی گندھا کا ڈبہ لے کے آئے، اب اس کے سامنے کھول کے کہے گا لے 4 دانہ تو بھی لے لے۔ اب وہ پہلے دن کی دلہن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے 4 دانے لے لے،
پھر 4 داڑھی دوسرے دن. اب یہ سلسلہ جو چلتا رہتا ہے, تھوڑے دن کے بعد ہوتا یہ ہے, یہ تو 1-2 گٹکے کی پوڑی کھاتا ہے, اب وہ یہ 4-5 گٹکے کی پوڑی کھانے لگی. اب آتا امام صاحب کیا کروں, ابھی شادی ہوئی اور عورت کا حال یہ کہ وہ 5-6 گٹکے کھانے لگی, کبھی اس کا پیٹ دکھتا ہے, کبھی پتری ہوتی, کبھی فلاں اسپتال میں لے کر جاتا ہوں, کبھی فلاں اسپتال میں لے کر جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں نادان, تو نے پہلے دن کھلایا ہی گٹکا, پہلے دن سکھایا ایسا, کاش تو پہلے دن اسے گٹکا کھانا نہ سکھاتا, بلکہ پہلے دن تو اللہ اکبر علی و فاطمہ کی سنت کے مطابق تو بھی وضو کرتا, اسے بھی وضو کرواتا, اور پھر کہتا ہماری گفتگو بعد میں ہوگی, ہماری باتیں بعد میں ہوگی, ہماری ملاقات بعد میں ہوگی, پہلے تو بھی مصلی بچھا, میں بھی مصلی بچھاتا ہوں, پہلے اللہ کی عبادت ہوگی, اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھا جاتا, درود مصطفیٰ کے بعد جب تمہاری ملاقات ہوتی تو پھر اللہ وہ برکت عطا کرتا, خدا کی قسم وہ برکت عطا کرتا جب ملاقات مصطفیٰ کے درود پر ہو, جب ملاقات مصطفیٰ کی نعت پر ہو, جب ملاقات مصطفیٰ کے عشق پر ہو. پھر اسی کی کوکھ سے کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے, بلکہ ولایت کا تاجدار بن کر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب ماں سخاوت دار ہوتی ہے, بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار ولایت معین الدین بنتا ہوا نظر آتا ہے, اور بے ماں جب حیا کی پابند ہوتی ہے, بیٹا کوئی اور نہیں بغداد کا تاجدار عبد القادر جیلانی بنتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے بات یہ کر رہا تھا میں, دینداری دیکھ کر کے نکاح کریں. وقت اتنا نہیں ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں چلوں. دینداری کے ساتھ نکاح کرے, دینداری دیکھ کر بھی کرے اور دینداری کے ساتھ بھی نکاح کرے. آج بڑا المیہ یہ ہے, نکاح ایک سنت ہوتی ہے, اس کے اندر ہزاروں خرافات ہوتی. شادی سے پہلے حضرت 10 دن پہلے, 15 دن پہلے یہ ناچ, یہ کود, جتنا ہو سکتا اتنا کود کود کے اپنے پاؤں بھی توڑتے, اپنے جسم کو بھی توڑتے. 10 دن پہلے, 15 دن پہلے. اب مجھے بتا, جس شادی میں 15 دن پہلے رحمان کو ناراض کیا جائے اور شیطان کو راضی کیا جائے, وہ شادی کبھی برکت والی بن سکتی؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ حضرت دوڑ کے آتا ہے, کوئی تعویذ تو بنوا دو. حضرت ہوا کیا, حضرت 5 لاکھ روپے شادی میں خرچہ کیا تھا بیٹے کی, مگر ابھی 8 مہینے گزرے, ساس الگ کپڑے دھو رہی اور بہو الگ کپڑے دھو رہی. 8 مہینے گزرے, ساس الگ کھانا بنا رہی, بہو الگ کھانا بنا رہی. پتہ نہیں حضرت ہوا کیا, کسی نے کروا دیا, کسی نے جادو کروا دیا, کسی نے نہیں کروایا. یہ وہی نحوست ہے جو 15 دن پہلے تو ہونا یہ چاہیے, ذکر مصطفیٰ کرواتا, تو نے ڈی جے اور ناچ گانے بجوائے وہاں پر. اب تو یہ سوچتا ہے کہ وہ نکاح برکت والا بن جائے, ایسا نہیں ہونا. اور ایمانداری سے بتائیں, جب یہ ڈی جے بجتا ہے تو پورے محلے میں آواز جاتی ہے. 2 بجے یہاں کی مجھے خبر نہیں کہ کیا ہوتا ہے, الحمدللہ یہاں سکون والا میں نے بہت اچھا ماحول دیکھا, اللہ برکت عطا فرمائے. میں پورے راجستھان کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہوں. 2 بجے تک, 3 بجے تک, 4 بجے تک ہمارے علاقے میں چلے جاؤ, 5 بجے تک جب راتی جوگا ہوتا ہے تو پوری رات گانے بجتے ہیں. اب آپ بتائیں 4 بجے تک 5 بجے تک جس گھر میں ڈی جے بجے, اس محلے میں کتنے بزرگ ہوں گے جنہوں نے ٹیبلیٹ لے کے, نیند کی ٹیبلیٹ لے کے سوئے. اب اسے نیند نہیں آئے گی, وہ دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ میں بولے نا یار, بولے. نیند آنے لگ گئی کیا؟ دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ وہ برات آنے پر وہ پھٹاکے پھوڑنا. اب 2 بجے جو پھٹاکے پھوڑے آپ نے, اور کسی ماں نے اپنا بچہ 1 گھنٹہ جھولا جھولا کر کے اسے سلایا, اب وہ اٹھ گیا اور پوری رات نہیں سویا, وہ ماں دعا دے گی یا بد دعا دے گی؟ بد دعا ہی دے گی نا. وہ بد دعا کیا, وہ ایک سانس میں 70 گالیاں بکے گی.
कईयों की नींद टूटेगी, वो दुआ देंगे नहीं बद दुआ। अभी शादी मुकम्मल हुए 2-4 घंटे नहीं हुए, तूने बुजुर्गों की भी बद दुआ ले ली, बच्चों की भी बद दुआ ले ली, माओ की भी बद दुआ ले ली, बूढ़ों को भी बद दुआ ले ली, अइम्मा की भी बद दुआ ले ली, उलमा की भी बद दुआ ले ली। फिर वो शादी कैसे बरकत वाली हो सकती? काश तू पटाखे नहीं फोड़ता शादी से पहले, शादी से पहले डीजे न बजवाता। अगर कुछ करवाना ही था तो कारी एहसान को बुलवा करके नात शरीफ पढ़वा लेता, बारात के दरमियान मुस्तफा की नातें पढ़वाता, तो जब तक ये निकाह बाकी रहता अल्लाह उसमें बरकतों का नुज़ूल फरमाता। इसलिए दीनदारी देख करके निकाह करें, इसी में बरकत है। इख्तिताम की तरफ में चलूं, इसलिए कि ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं, निकाह भी होना है। बातें तो मुझे कई करने की थी मगर जो है वक्त इतना है नहीं। दीन, पहला पैगाम ये कि दीनदारी देख करके निकाह करें। क्या करें? हाँ। दूसरा ये कि शादी के मौके पे ये खुराफात ना हो। इस तरह आज जिस तरह महबूब भाई ने शादी से पहले हुजूर की महफिल सजाई, मुख्तसर ही इस तरह महफिल सजा लिया था। और तीसरा ये कि जब शादी हो जाए तो फिर मियाँ और बीवी एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। ये वो भी सुने जिनकी शादी होने वाली है, और वो भी सुने जिनकी शादी हो गई, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 50 साल, हाँ किसी की 60 साल हो गई, वो भी सुने। शादी होने के बाद शोहर बीवी के हुकूक की पासदारी करे, बीवी शोहर के हुकूक की पासदारी करे। बड़े माजरत के साथ कई साल गुजर जाते, लोगों को यही पता नहीं होता है कि मुझ पर मेरी बीवी का हक क्या है, बीवी को यही पता नहीं होता है मुझ पर मेरे शोहर का हक क्या है। यही वजह है जब दोनों को हुकूक पता नहीं होता है, हाथ की मेहंदी नहीं छूट पाती, इससे पहले तलाक की बातें शुरू हो जाती। वजह यह होती है कि एक दूसरे के हक को जानते नहीं। आम तौर पे औरतों को तो हुकूक बता दिए जाते हैं, मेरे सामने मर्द है, इन मर्दों को पता नहीं होता कि बीवी का क्या हक है। हाँ, सबके हक हमें पता होते हैं। पता नहीं क्या बात है कि हम बीवी के हक को न जानने की कोशिश करते हैं और न अमल करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम ने सबके हुकूक बताए, माँ के भी हुकूक है, बाप के भी हुकूक है। कभी वक्त मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि माँ बाप के हुकूक क्या है। मगर जहां माँ बाप के हुकूक बताए वहां बीवी का भी हक बताया। मगर कैफियत ये है, बड़े से बड़ा अखलाक वाला भी होता है ना, बड़े से बड़ा अखलाक वाला, वो भी बीवी को माँ बहन की गालियां देते हुए नजर आता है। जरा सा सर दर्द हो गया उसको तो वो गाली बककर कहता है तू तो हमेशा बीमार ही रहती है, तो उन्हें तो यहाँ आकर के जो है बीमार ही रही थी। वो 2 महीने में 3 महीने बीमार हो गई तो अल्लाह अकबर, वो माँ बहन की गालियां। जरा सी चाय में हजरत शक्कर क्या कम हुई तो माँ बहन की गालियां निकाल करके उसे अल्लाह अकबर रुसवा किया जाता। पानी गर्म नहीं मिला वक्त पर तो गालियां, खाने में नमक कम हो गया तो गालियां। यानी बीवी को हम गालियों देने का मरकज समझते, जितनी चाहे यहाँ गाली दे लो, यहाँ कुछ नहीं। हालांकि आपको पता होना चाहिए अगर तुमने बीवी के ताल्लुक से हक तलफी की है, एक एक का हिसाब आपको क़यामत में देना होगा, एक एक का। और यहाँ पता ही नहीं है कि हमें किस तरह उसने सलूक करना चाहिए। सबके साथ उसने सलूक करते, सबके साथ बीवी के साथ उसने सलूक नहीं करते। यही वजह है कि घर टूट रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि बीवी के साथ उसने सलूक कैसे किया जाए। हमने तो सीरियल देखे, ड्रामे देखे, तो उसमें ड्रामे के अंदर हमने बीवी को मारते हुए देखा तो हमने मारना शुरू कर दिया। काश हम ड्रामे देख करके सीरत नहीं सीखते, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की सीरत देख करके आप बीवी का हक सीखते। और बीवी का हक सीखना है तो किसी और जात को नहीं देखे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की जात को देखे। अगर देखना है कि बीवी के साथ कैसा रहा जाए तो हुजूर की जिंदगी देखें। हुजूर की बाइख्तिलाफी रिवायत 11 बीवियां हैं, मगर कुर्बान जाए हमने सीरत की इतनी बड़ी किताबें देखी, किसी एक किताब में भी किसी एक बीवी ने भी हुजूर के ताल्लुक से एक भी शिकायत नहीं की। एक बीवी ने एक भी शिकायत नहीं की। और यहाँ पूछ ले अगर बीवी से कि तेरे शौहर के हवाले से क्या क्या गलतियां है और क्या क्या खामियां हैं, वो एक शिकायत बयान नहीं करेगा, पूरी लिस्ट बताएगा, हजरत ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है।
یہ حال ہے مالا. اور حسن سلوک کی بات کرنا ہے تو حضور اللہ اکبر قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس شان سے بیویوں کے تعلق سے حسن سلوک کیا. صدیقہ جب دلہن بن کر کے گھر آئی نا حضور کے کاشانہ اقدس میں، بڑی کم عمر تھی آپ کی. شام کے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ روٹی نہیں بنی، کھانا نہیں بنا ہے. حضور نے مسکرا کر کے کہا عائشہ روٹی نہیں بنائی. صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی نے بڑا سچا جواب دیا، کہا کہ جانے کائنات مجھے ٹھیک سے روٹی بنانا نہیں آتا. ایمانداری سے بتائے پہلے دن آنے والی بیوی یہ کہہ دے مجھے کھانا نہیں بنانا آتا، مجھے چائے نہیں بنانا آتا، پھر اسے کتنے تانے دیے جائیں گے، اس کی ماں کو کتنے تانے دیے جائیں گے، اس کے باپ کو کتنے تانے دیے جائیں گے، اور کئی جگہ تو ایسا ہوگا اسے گھر واپس ودا کر دیا جائے گا، یہیں سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. مگر دیکھیں کونین کے دولہا ہے جن کا ایک قدم فرش پر ہے اور ایک قدم عرش پر ہے، ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں، ان سے بڑا اسٹیٹس والا کوئی نہیں. آج تو اگر 2 روپے ہو گئے تو پھر ایک بیوی اچھی نہیں لگتی، پھر وہ کبھی بازار میں منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے. 2 روپیہ ہو گیا تو پھر ایک بیوی اچھی نہیں لگتی، پھر ایک بیوی کے ساتھ وہ وفا نہیں کر پاتا. قربان جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے کس کا اسٹیٹس ہے. آج تو ہم کہتے ہیں ہم گھر کا کام کریں گے، ہماری کتنی بڑی عزت ہے، کتنی عزت ہے تیری. مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کا عالم یہ اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنا بڑا اسٹیٹس کہ جن کے قدموں کا حال یہ امام کہتے جس کے طلبوں کا دھون آب حیات ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی. ان کا اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنا بڑا اسٹیٹس کہ جبریل جیسا فرشتوں کا سجد آتا ہے تو ان کے در کی غلامی کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اتنے بڑے اسٹیٹس والے کہ اگر نگاہ اٹھا دے تو کعبہ قبلہ بن جائے. اتنے بڑے اسٹیٹس والے اللہ اکبر اگر اشارہ کر دے تو درخت چل کر کے قدموں میں آ جائے. اتنا بڑا اسٹیٹس اگر اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. اتنا بڑا اسٹیٹس اگر اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آ جائے. آج زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس کتنی عزت، کتنی دولت ہے. کسی کے پاس 2 مکان ہوگا، کسی کے پاس 4 مکان ہوگا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-4 مکان کے مالک نہیں تھے، بلکہ مصطفیٰ زمین کے بھی مالک تھے، مصطفیٰ آسمان کے بھی مالک تھے، مصطفیٰ جنت کے بھی مالک تھے. اور ایسے مالک، ایسے مالک نبیوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت اس شان کے مالک اللہ اکبر کہ اگر آپ چاہے تو سونے کے پہاڑ بن کر کے چلے. ایسے مالک اللہ اکبر اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. ایسے مالک اشارہ کرے تو سورج پل پلٹ کر کے واپس آ جائے. اتنا بڑا اسٹیٹس والا ہے مگر بیوی کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرتا ہے. وہ اتنا بڑا اسٹیٹس والا کہ اللہ اکبر شان کے ہے. اللہ اکبر امام کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صیبہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ہے تنائی سے ہے بری. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اشان والا اسٹیٹس پوری دنیا کے جو کائنات کے آقا ہے، مگر حسن سلوک دیکھیں جو معراج کے دولہا ہے، جو نبیوں کے امام ہے، اور جن کے ناج اس طرح اٹھائے جاتے، اس طرح اٹھائے جاتے کہ وہ محبوب کبھی محبت سے چادر گلے میں ڈال لے تو اللہ اس محبوب کے چادر گلے میں ڈالنے کی قسم بیان کرتا ہے. یا المزمل کہہ کر کہتا ہے او چادر اوڑھنے والے. اتنا بڑا اسٹیٹس کہ کبھی وہ اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھ جاتا ہے. محبوب کی ادا اتنی پسند آتی ہے اللہ اس بیٹھنے میں بھی یا المتصل کہہ کر کے بیٹھنے کی قسم یاد. اتنا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ وہ محبوب جب مدینے کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے اس قدموں کی بھی قسم قرآن بیان کرتا ہے. لا اقسم بہذا البلد. اس سے بڑا بھی کسی کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے. یار پتھر مارنے والے پر تو بندہ واپس گالیاں یا پتھر مارتا ہے، مگر حضور کی شان یہ کہ حضور کبھی جلال میں آ کر کنکریاں بھی مارتے ہیں تو رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب جو کنکریاں تو نے ماری حقیقت میں تو نے نہیں بلکہ تیرے رب نے اس کنکریوں کی ماری. سبحان اللہ. اتنا بڑا اسٹیٹس اگر بتانا یہ جس کی اتنی بڑی شان
وہ بیوی کے ساتھ کیسا اس نے سلوک. صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے روٹی بنانا ٹھیک سے نہیں آتی. حضور نے کچھ نہیں کہا بلکہ حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. یوں مسکرائی کہ جان سے کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دی. حضور نے مسکرا کر کے کہا عائشہ روٹی بنانا نہیں آتا؟ کہا کہ نہیں آتا. تو حضور نے کہا چل اٹھ, پھر تجھے محمد روٹی بنانے کا طریقہ سکھاتا. وہ جو اللہ اکبر دین دینے دنیا کو آیا, اب دیکھے کہا کہ عائشہ روٹی بنانا نہیں آتا, اٹھ میں تجھے روٹی بنانے کا طریقہ سکھاتا. حضور نے صدیقہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے چولہا جلایا, اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھا اور کہا کہ دیکھو عائشہ اس طرح آٹا گوندھا جاتا, اور اپنے ہاتھ سے روٹی کو بیلا. جب وہ پک کر کے تیار ہو گئی نا, بات یا ختم ہو جانی چاہیے, مگر حضور نے کہا عائشہ لے چکھ کر کے بتا روٹی بنی کیسی ہے. گویا کہ اس وقت صدیقہ نے کہا ہوگا او دنیا کی عورتوں تم بھی مقدر والی ہو, تم یوم مقدر والی کے سب سے پہلے جب تم اپنے گھر جاتی ہو اپنے ہاتھ سے شوہر کو روٹی بنا کر کھلاتی ہو, مگر میں وہ مقدر والی ہوں اپنے ہاتھ سے نہیں, کائنات کے دولہا معراج کے دولہا نے اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کر کے مجھے کھلائی تھی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اس نے سلوک. اور آج تو اگر ہمیں گھر کا کام کرنا پڑ جائے, آپ کہیں گے حضرت کیا گھر کا کام کروانے کے لیے آپ تقریر کر رہے ہیں؟ میں بات یہ نہیں کر رہا ہوں. اگر بیوی کبھی بیمار ہو 2 جملے بول دو پھر دیکھے وہ اس سے زیادہ کام کرے گی. اور یہ جب اس طرح اس میں سلوک ہوگا نا, پھر کوئی گھر ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر کورٹ پر ہمارے یہاں طلاق کے چکر نہیں چلیں گے. کاش ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں. باتیں بہت ہیں کہنے کو مگر وقت اتنا نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ کرم فرمائے اس شادی میں کہ شادی سے پہلے حضور کا ذکر ہوا, اور جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے پھر اس وہاں پر برکتیں ہوتی ہے. اس شادی میں بھی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. ہمیشہ حضور کا ذکر کرتے رہے, چاہے غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو. ایسا نہیں ہو کہ غم کا موقع ہو تو حضور کا ذکر کر لے, خوشی کا موقع ہو تو حضور کا ذکر نہ کرے, بلکہ غم کا موقع ہو تب بھی حضور کا ذکر کرے. غموں میں کریں گے تو غم دور ہو جائیں گے, اور خوشی میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کریں گے تو خوشی دوبالا ہو جائے گی. اس لیے جب بھی چاہے جب بھی کوئی موقع ہو اللہ اکبر حضور کا ذکر کرے. اور صرف شادی میں نہیں بلکہ امام اہل سنت نے تو درس دیا, صرف شادی میں نہیں, صرف موت میت میں نہیں, بلکہ جب تک دم میں دم رہے ذکر کرتا رہے. میرے امام کہتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں, جب تک دم میں دم رہے ذکر ان کا سناتے رہے سنتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لا